ایک جادوگر نے گھمنڈ سے کہا، اب محمد کو ان کا اللہ بھی نہیں بچا پائے گا۔ لیکن اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود کرتا ہے۔ مدینہ کی ایک رات کچھ چہرے اندھیرے میں چھپے ہوئے تھے، ان کے دلوں میں صرف نفرت تھی اور ان کی زبان پر صرف ایک ہی نام تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا، اس بار حملہ تلوار سے نہیں ہوگا بلکہ ایسی چیز سے ہوگا جو کسی آنکھ کو دکھائی بھی نہیں دیتی۔ وہ لوگ مدینہ کے ایک جادوگر کے پاس پہنچے جس کا نام تھا لبید بن الاسم۔ انہوں نے اس کے سامنے اشرفیاں رکھیں اور کہا، ہمیں یہی کام تم سے چاہیے۔ لبید مسکرایا، مجھے تھوڑا وقت دو، میں وہ شخص ہوں جو انسان کو صرف ایک پھونک سے ختم کر دوں۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس گناہ میں اس کی بیوی اور بیٹی بھی اس کے ساتھ شامل تھیں۔ کچھ دن بعد لبید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور اس میں پھنسے کچھ بال مل گئے۔ بس یہی تو اسے چاہیے تھا۔ اس نے دھاگے نکالے، ایک ایک کر کے گرہیں باندھنی شروع کی اور ان پر اپنا جادو کر دیا۔ پھر اسی کالی سناٹے بھری رات میں اس نے کنگھی، بال اور گرہ بندھے دھاگوں کو ایک بھاری پتھر کے ساتھ باندھ دیا۔ وہ دھیرے دھیرے جروان کے پرانے کنویں تک پہنچا۔ ایک پل کے لیے اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، پھر اس نے پتھر کو کنویں کے اندر چھوڑ دیا۔ لبید بنا پیچھے دیکھے وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک کچھ عجیب محسوس ہونے لگا، کبھی کمزوری، کبھی تھکان، کبھی دل پر بوجھ سا محسوس ہوتا۔ تب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنے رب سے مدد مانگی۔ اسی رات خواب میں دو فرشتے آئے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، ان کی تکلیف کا کارن کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ان پر جادو کیا گیا ہے، جادو کنگھی اور بالوں میں ہے اور وہ زروان کے کنویں میں چھپایا گیا ہے۔ صبح ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور سب اس کنویں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب کنویں کا پانی ہٹایا گیا تو نیچے وہی کنگھی، وہی بال اور گرہوں میں بندھے دھاگے موجود تھے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ الفلق اور سورہ الناس کے ذریعے شفا کا فیصلہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی۔ پہلی آیت پڑھی تو ایک گرہ کھل گئی، دوسری آیت تو دوسری گرہ، اور پھر ہر آیت کے ساتھ ایک ایک کر کے ساری گرہیں کھلتی چلی گئیں۔ جیسے ہی آخری آیت پوری ہوئی، آخری گرہ بھی کھل گئی۔ اللہ کے حکم سے جادو کا اثر پوری طرح ختم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا عطا فرما دی گئی۔ اس دن دنیا نے دیکھ لیا کہ انسانوں کی ہر چال اللہ کی مشیت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔